ہم سب کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک ایسی جنگ جو شاید باہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ کہانی ہے ارحم کی، ایک ایسے لڑکے کی جس نے اپنی سب سے بڑی جنگ اپنے اندر لڑی اور ہمت کے اصل معنی کو سمجھا۔ آئیے اس کی کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے لمحے سے جسے شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، مکمل مایوسی کا لمحہ، وہ پوائنٹ جہاں لگتا ہے کہ بس اب آگے بڑھنے کی کوئی ہمت نہیں۔ ارحم کے لیے یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جب اس نے پوری طرح ہار ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن اکثر زندگی کے سب سے تاریک لمحے ہی ایک نئی صبح کا اشارہ ہوتے ہیں۔ اس کا ہار ماننے کا فیصلہ اس کی کمزوری کا انجام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی طاقت کی شروعات تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ارحم کی دنیا میں جھانکنا ہوگا، ایک ایسی دنیا جو خوف اور ایک بہت بھاری خاموشی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صرف شرمیلا نہیں تھا، وہ جیسے تھا ہی نہیں۔ اسکول کی بھیڑ میں ایک چلتا پھرتا سایہ، اس کی خاموشی سکون والی نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک شور مچاتے ہوئے خوف کی قیدی تھی۔ لوگ اسے خاموش لڑکا کہتے تھے، اور یہ پہچان اس کے لیے ایک جیل بن گئی تھی۔ یہ سوال ارحم کی روز کی حقیقت تھی۔ لوگوں کے سامنے بولنے کا خیال ہی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، ایک ایسا خواب جہاں اس کا اپنا دل ہی اس کے سب سے بڑے ڈر کا ڈھول بن کے بجتا تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب اس کے سب سے بڑے خوف نے اسے سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ دوسروں کے لیے ایک معمولی سی اسائنمنٹ تھی، صرف 2 منٹ کی تقریر، لیکن ارحم کے لیے یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ کا میدان تھا۔ وہ منظر سوچے ذرا، اس کا ہر قدم بھاری تھا، الفاظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے، اور پھر جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دے تھی وہ ہنسی نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد چھانے والی گہری خاموشی تھی۔ اس خاموشی نے اس کے اندر کچھ توڑ کر رکھ دیا، اور اس ایک ناکامی کے بعد ایک جھوٹ اس کا سچ بن گیا۔ میں بڑی چیزوں کے لیے نہیں بنا، یہ جملہ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ یہ اس کی اپنی اندرونی آواز بن گئی جو اسے ہر لمحہ یاد دلاتی کہ وہ کسی قابل نہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سچ پوچھیں تو اصل کہانی تو اب شروع ہو رہی تھی، چھت پر اپنی بہن اریبہ کے ساتھ ایک گفتگو سے۔ اریبہ نے اس سے ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھا، لیکن اس ایک سوال نے ارحم کے سوچنے کے پورے انداز کو چیلنج کر دیا۔ یہی وہ سوال تھا جو اس کی واپسی کا بیج بننے والا تھا۔ اریبہ نے اسے سمجھایا کہ ہمت کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر نہ لگے، اصلی ہمت تو یہ ہے کہ انسان کو بہت ڈر لگ رہا ہو اور وہ پھر بھی وہ قدم اٹھا لے، وہیں کھڑا رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارحم کے لیے جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اس نئی سمجھ کے ساتھ ارحم نے تبدیلی کے سفر کا آغاز کیا، لیکن یہ کوئی جادوئی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت مشکل اور سست عمل تھا۔ اس کا پہلا قدم کوئی بہت بہادری والا نہیں تھا، بلکہ بہت عملی تھا۔ اس نے ایک محفوظ جگہ چنی، آئینے کے سامنے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ ناکام ہو سکتا تھا اور کوئی اسے جج کرنے والا نہیں تھا۔ یہ چھوٹا سا قدم اس کے سفر کا سب سے اہم قدم تھا۔ پریکٹس کے دوران کئی بار شکوک نے اسے گھیرا، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی اپنی آواز اسے عجیب لگتی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار ہے۔ لیکن جب بھی ہمت ٹوٹنے لگتی، اسے اپنی بہن کے الفاظ یاد آ جاتے، اگر تم خود پر یقین نہیں کرو گے تو دنیا کیوں کرے گی؟ یہ جملہ اس کا منتر بن گیا، ایک ایسی اندرونی طاقت جو اسے مایوسی میں بھی آگے بڑھاتی رہی۔ اور آہستہ آہستہ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ اس نے سمجھا کہ آگے بڑھنے کا درد وہیں رکے رہنے کے پچھتاوے سے کہیں بہتر ہے، اور اسی سوچ نے اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا جو ناقابل تصور تھا۔ اس نے شہر کی سطح کے تقریری مقابلے کے لیے اپنا نام لکھوا دیا۔ مقابلہ جیتنا اس کا مقصد نہیں تھا، اصل امتحان تو اس کی اندرونی تبدیلی کا تھا۔ کیا وہ اس خوف کا سامنا کر پائے گا جس نے اسے اتنے عرصے سے قید میں رکھا ہوا تھا؟ مقابلے کا ماحول بہت خوفناک تھا۔ بڑا سا آڈیٹوریم، تیز روشنیاں، سینکڑوں لوگ، اور وہی پرانی علامات واپس آ گئیں۔ ہاتھوں میں پسینہ، گلا خشک، دل کی تیز دھڑکن۔ ایک لمحے کو تو بھاگ جانے کا خیال بھی اس کے ذہن میں آیا۔ لیکن پھر اس کے اندر سے ایک آواز آئی، صرف 2 الفاظ، آج نہیں۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا،
یہ اس کی اندرونی جنگ میں اس کی فتح کا اعلان تھا۔ اس نے بھاگنے کے بجائے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیج پر اس نے کوئی پرفیکٹ تقریر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بجائے اس نے اپنی سچائی بیان کی۔ اس نے اپنے ڈر، اپنی کمزوریوں اور ان خاموش لڑائیوں کے بارے میں بات کی جو کوئی نہیں دیکھتا۔ اس نے اپنے زخموں کو ہی اپنی طاقت بنا لیا۔ اور مقابلے کا نتیجہ؟ اسے دوسری پوزیشن ملی، لیکن سچ پوچھیں تو یہ نمبر بے معنی تھا۔ اصل جیت تو انعام کے اعلان سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ جس لمحے اس نے اسٹیج پر قدم رکھا اور اپنے خوف کا سامنا کیا، وہ جیت چکا تھا۔ تو اصل فتح ہے کیا؟ یہ کوئی ٹرافی جیتنا نہیں ہے۔ اصل فتح اپنے اندر کی اس آواز کو ہرانا ہے جو بار بار کہتی ہے تم نہیں کر سکتے۔ ارحم نے ٹرافی نہیں بلکہ خود کو جیتا تھا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت طاقتور سچائی یاد دلاتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی رکاوٹیں باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اور ارحم کی جیت یہ ثابت کرتی ہے کہ جب کوئی اس اندرونی جنگ کو جیت لیتا ہے تو پھر کوئی بھی بیرونی چیلنج اسے نہیں روک سکتا۔